اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارتے، اپنی نعمتیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارتے، اپنا توکل تک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارتے. کہ اگر ہماری پوڈ کاسٹ کسی نان مسلم کی طرف بھی جاتی ہے، ہمارا یہ سیشن کوئی نان مسلم بھی سنتا ہے تو فخر سے سنیں اس کو، کیونکہ اور اگر کوئی کتاب ایسی ہے جو کہتی ہے کہ کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ وہ ایسے سفر میں ہے، وہ ایسی تلاش میں ہے کہ وہ اپنے کریٹر کو ڈھونڈ رہی ہے. کر سکتے ہیں آگے بھی رب خود چنتا ہے کس کس کو اس نے ہدایت دینی ہے، کس کو ہدایت نہیں دینی. یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ابا صالح التماس دعا ہر کجا. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے علی حامد کا. علی حامد کہتے ہیں ایز وی آر کرنٹلی اسٹرگلنگ ٹو ریکاگنائز آور مسلم آئیڈینٹی اینڈ یونائٹ انڈر اے سنگل آئیڈینٹی، دیر آر آلسو پیپل فرام ڈفرنٹ ریلیجنس جیسے کرسچنس، ہندو، سکھس ہیں. What will their identity کیا be؟ خوبصورت سوال ہے، کیا خوبصورت سوال ہے، سب سے خوبصورت سوال ہے. کس نے کیا یہ سوال؟ یہ کیا علی حامد نے. علی حامد فرام وسیلہ بیچ 2. اور وسیلہ بیچ 2. جی خوبصورت سوال ہے. وسیلہ کا مقصد ہی یہ ہے جو علی حامد نے سوال میں رکھ دیا ہے. وسیلہ is indiscriminate, unbiased, unprejudiced, non-partisan platform جہاں پہ ہر مکتبہ فکر کے، ہر عقیدے کے، ہر مذہب کے یا بغیر کسی مذہب کے ہر شخص کے لیے یہ پلیٹ فارم ایگزسٹ کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارتے، اپنی نعمتیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارتے، اپنا توکل تک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارتے. اس لیے وسیلہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کل مخلوق کے لیے. جو شخص بھی وسیلہ کا حصہ بننا چاہتا ہے وہ بنے گا. یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. یہاں پہ ہر چیز بہت بلیک اینڈ وائٹ اور بہت ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کر دی جائے گی، اور ایک تحقیق کا سفر شروع ہوگا اس میں، جہاں پہ آپ تمام کی تمام چیزوں کو بہت مخلص طریقے سے اور نیک نیتی سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اپنی زندگی کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو امپروو کرنے کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک دوسرے کی مدد کر کے کریں گے. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر ہماری پوڈ کاسٹ کسی نان مسلم کی طرف بھی جاتی ہے، ہمارا یہ سیشن کوئی نان مسلم بھی سنتا ہے تو فخر سے سنیں اس کو، کیونکہ جس بھی مکتبہ فکر کا شخص اپنی روٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا، اگر وہ یہودی ہے اور وہ اپنی کتاب کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اگر وہ کرسچن ہے اور اپنی کتاب کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور اگر وہ مسلم ہے اور اپنی کتاب کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور اگر وہ یہ تینوں ہے اور اپنی کتاب کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہے، تو یہ سب برابر ہے. ہر کتاب جو کسی خدا کا ذکر کرتی ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک انلائٹننگ کتاب ہے. وہ کوئی ڈائریکشن دیتی ہے آپ کو، کسی کریٹر کی گفتگو کرتی ہے، چاہے اس کتاب میں اور آپ کی کتاب میں فرق ہو، چاہے اس کتاب کا کریٹر اور آپ کی کتاب کا کریٹر فرق ہو. اگر اس کتاب میں کریٹر کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ وہ ایک بلیور کی گفتگو کرتی. اور اگر کوئی کتاب ایسی ہے جو کہتی ہے کہ کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ وہ ایسے سفر میں ہے، وہ ایسی تلاش میں ہے کہ وہ اپنے کریٹر کو ڈھونڈ رہی ہے، اور کبھی نہ کبھی ڈھونڈ لے گی. وہ چاہے کتاب کی صورت میں ڈھونڈے، چاہے کتاب کے قاری کی صورت میں ڈھونڈے. ہر شخص نے اپنا انسانیت کا سب سے پہلے مرتبہ اچیو کرنا ہے کہ وہ ایسے ہی دنیا میں نہیں آیا. اس نے اپنی معرفت، اپنے خالق کی معرفت اور اپنے ارد گرد جو کچھ ہے اس کی معرفت لینی ہے مرنے سے پہلے. اس معرفت کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی ہدایت عطا کرنی ہے، یہ قرآن پاک کہتا ہے، یہ مسلمان کا بلیف ہے کہ ہدایت کا دروازہ صرف اللہ کی طرف سے کھلتا ہے. ہم صرف اس کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کی صحیح کر سکتے ہیں، اس کی التجا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور اس ڈائریکشن کی طرف چل سکتے ہیں. آگے رب خود چنتا ہے کس کس کو اس نے ہدایت دینی ہے، کس کو ہدایت نہیں دینی. اس لیے میرا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اوپر اس کے خالق کی اور اس کے ارد گرد کے سراؤنڈنگز کی معرفت واجب ہے. مرنے سے پہلے اس کا الارم کلاک اس کی زندگی ہے. اس سے پہلے اس نے ان تینوں چیزوں کی معرفت
حاصل کر لی تو وہ کسی بھی ایسے شخص سے بہتر ہے جس کو یہ معرفت نہیں ہوئی. آئی ریپیٹ, کسی بھی عقیدے کے شخص نے اپنے پیدائش سے لے کے اپنے مرنے تک اپنے خالق کی اور اپنے سراؤنڈنگ کی معرفت حاصل کر لی تو وہ کسی بھی ایسے شخص سے بہتر ہے جس نے معرفت حاصل نہیں کی. یہ میرا ذاتی ماننا ہے, میری اپنی اوپینین ہے, میری زندگی اس چیز پہ بیسڈ ہے. کسی کو اس سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف ضرور رکھ سکتا ہے, اس کو اختلاف کو پیش کر سکتا ہے اور گفتگو کر سکتا ہے مجھ سے جب چاہے, لیکن یہ میرا ماننا ہے ذاتی کہ بغیر معرفت کے جو اس دنیا سے چلا گیا کہ اس کا خالق کون ہے, وہ خود کیا ہے, اس کی کیا حیثیت تھی, سگنیفیکنس کیا تھی, انسگنیفیکنس کیا تھی, اور اس کے ارد گرد جو پوری کائنات ہے اس الٹ پھیر میں کیا رکھا ہے, اگر اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ ناسمجھ اس دنیا سے چلا گیا. وہ اس سمجھدار سے, اس یعلمون سے بہتر نہیں گیا جس کو یہ اس چیز کا علم ہو گیا کہ اس کا رب کون ہے, اس کا خالق کون ہے, وہ کیا کرنے اس دنیا میں آیا تھا اور یہ دنیا سب کچھ کیا تھی. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, یہ جو آیت ہے سورہ زمر کی کہ کیا علم والے اور وہ جن کو علم نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں. یہ میری زندگی اس چیز کے اوپر قائم ہے اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کے اوپر مجھے اٹھائیں کہ میں معرفت لیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو میں فخر کے ساتھ, کرج کے ساتھ کہوں گا کہ میں خالی ہاتھ آیا. بس اتنی سی بات ہے. جی So question کے اینڈ پہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ how will we deal with them to ensure that That's what I said. That's what I said. They Right. deal with them by saying there are three things you have to identify: the significance of yourself, the significance of your creator, and the significance of everything around you. You have to acquire that before you pass away on this planet, be it a Sikh or a Hindu or a Jewish or a Christian or a Muslim or a non-believer.